دوسری بات یہ کہ یہ سال حکومت کے لیے تو اپنے دعووں کے مطابق بہت اچھا رہا، انہیں کوئی بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اپوزیشن کے لیے ایک تکلیف دہ سال تھا. ظاہر ہے ایک طرف تو ان کے جو بانی مین اپوزیشن پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کے بانی پچھلے ڈیڑھ سال سے جیل میں ہیں. تحریک انصاف نے کئی سولو فلائٹس کی، لیکن اس کے نتیجے میں وہ حکومت میں وہ دباؤ نہیں بڑھا سکے جو دباؤ بڑھانے کی وہ توقع کر رہے تھے، اور شاید بانی پی ٹی آئی خود بھی توقع کر رہے تھے کہ پارٹی جو ہے دباؤ بڑھائے گی، لیکن وہ نہیں ہوا اور کوئی اتحاد بھی نہیں بن پایا. تو اپوزیشن کے پاس بڑے چیلنجز ہیں کہ اب عید کے بعد جو ہے وہ کیا کوئی قومی اتحاد بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا. تو دونوں کے لیے ایک ٹگ آف وار ہے، اور اس ٹگ آف وار میں جو ہے وہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے دیکھنا ہے. کہ اب حکومت اگلے بجٹ میں لگ جائے گی، آئی ایم ایف کا وقت آیا ہوا ہے. مذہب یہ بتائیے گا، اپوزیشن کی جو ہم گرینڈ الائنس کی کچھ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے تحت ایک الائنس بننے جا رہا تھا، پھر وہ نہیں بنا، مڈ وے وہ ختم ہو گیا. ابھی آپ اس گرینڈ الائنس کو دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی مل کر کوئی ایسا پریشر بلڈ اپ کر پائیں گے جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے بنیادی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفرٹ بھی کام نہیں آئے گی اپوزیشن کی؟ نہیں، دیکھیں یہ بڑے سینئر لیڈرز ہیں، لیکن ان کے پیچھے کیا لوگ کھڑے ہیں، کوئی ان کے پیچھے لوگ آ جائیں گے، ایسے امکانات بہت کم ہیں. اگر جو اسٹریٹ پاور ہم کہیں جو ایک پریشر بلڈ کرتی ہے، اسٹریٹ پاور ایک پریشر بلڈ کرتی ہے، وہ اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، وہ اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور اس کی اگر آپ لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو وہ الیکٹورل پاور جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. اب اس میں تحریک انصاف سب سے زیادہ متاثر اس لحاظ سے کہ اسی کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، اسی کے لیڈرز کو گرفتار کیا جاتا ہے. باقی کسی اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز کو ہم نے گرفتار ہوتے اس طرح نہیں دیکھا. تو جو ایک تحریک انصاف ہے وہ کیا جے یو آئی اور جماعت اسلامی کو ساتھ ملا پائے گی؟ ابھی تک تو اس کا امکان نہیں ہے، اور جماعت اسلامی تو بالکل اس پورے سین سے آؤٹ ہے. لیکن تحریک انصاف اور کیا تبدیلی لے کر آ سکتی ہے، اپنی آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں کیا تبدیلی لائے گی، کیا چیزیں اس میں جو ہے اچھا صاحب، پہلے ہم یہ دیکھتے رہے، اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس سے متعلق، کہ ہوتا یہ تھا کہ اسٹریٹ پاور کی جب بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا، مقتدرہ کی طرف سے ایک ہوتا تھا کہ بھائی پہلے سے معاملات طے پا گئے، اب یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ پاور دکھائیے، تھوڑا دکھائیں کہ آپ کے ساتھ ووٹ بینک ہے، لوگ ہیں، جلسے جلوس کیجئے، اس کے بعد ایک تبدیلی آئے گی اور لوگ اس کو تصور کریں گے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ ایک جینون تبدیلی ہے. لیکن وہ جینون تبدیلی ہوتی نہیں تھی. تو اس بار تو ہم نے دیکھا کہ مقتدرہ بالکل بھی اس طرف ابھی تک تو کوئی سوچ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کوئی ٹلٹ کرے. تو اس تناظر میں کوئی بدلتی صورتحال ہو سکتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں لگ رہا، مجھے ابھی کوئی بھی بریک تھرو نظر نہیں آ رہا. نہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے، اور تحریک انصاف اور گورنمنٹ میں تو بالکل بھی نہیں نظر آ رہا. جو چیزیں ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی زیادہ نظر آ رہی ہیں. جو انیشیل بات چیت ہوئی تھی وہ بھی بہت ایبرپٹلی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. تو ابھی تو اپوزیشن کے رینک اینڈ فائل میں اتنا ڈویژن ہے کہ انٹل انلیس وہ رینک اینڈ فائل ایک جگہ ہوں، جے یو آئی کے وہ تحفظات جو تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں وہ دور ہوں، جے یو آئی، اچکزئی صاحب، اختر بینگل، اس طرح یہ لوگ ساتھ ملیں گے اور کوئی واقعی کسی گرینڈ الائنس کو کوئی نام دیا جائے گا، تب تو کوئی چیز نظر آتی ہے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا مجھے اس میں. اور یہی گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے. گورنمنٹ چاہے جتنی اچھی چل رہی ہو، پوری چل رہی ہو، لیکن اگر اپوزیشن کی طرف سے پریشر نہیں ہے تو گورنمنٹ ایز سچ اس وقت تک کوئی اس طرح کا پریشر فیل کر نہیں رہی. صحیح. تو سر وہ اصل میں نا رمضان سے پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے، شاید وہ باہر نکل آئیں، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مشکلات بڑھا دی گئی ہیں. تو اس پہ کیا نیوز ہے لیٹسٹ نیوز تو یہ ہے کہ ہی از ان ڈیالہ جیل، ہی از قیدی نمبر 804 اور دیٹس اٹ. جو عدالت میں ان کی اپیل ہے وہ کب ٹیک اپ ہوتی ہے اس کے، کیونکہ وہ انہوں نے عدالت کو بھی ظاہر ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اٹس اے لانگ پروسیس.
اچھا مذہب ایک اور پیش رفت جو ہوئی ہے مذہب سپریم کورٹ میں جسٹس سمیر الدین خان کی سربراہی میں جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق بات ہوئی اور اس میں یعنی ایک یہ جج صاحب کی طرف سے آیا آئینی جج صاحب کی طرف سے کہ ٹرائل تو ہونا بنتا ہے، یعنی جو چیز جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے متعلق ٹرائل تو ہوگا یا تو سویلین عدالت میں ہو یا ملٹری میں ہو. کیا اس سے تاثر آپ کیا لیتے ہیں، کس طرف کس زاویے کی طرف جاری؟ کیونکہ دیکھیں عدالتی معاملات بالکل ریلیٹڈ ہیں سیاسی معاملات کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آزاد طریقے سے معاملات چلتے آئے ہسٹوریکلی بھی. دیکھیے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس پہ تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ آلریڈی میٹر سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. اس میں آرگومنٹس ہم سنتے رہتے ہیں، آرگومنٹ پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. فیصل صدیقی صاحب ظاہر پائے کے وکیل ہیں، ان کے آرگومنٹس ایک طرف ہیں، جو آئینی بینچ ہے جو سوالات آئینی بینچ اٹھا رہا ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن ایک جمہوری معاشرے میں ملٹری کورٹ کا ٹرائل بنتا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی ایک انٹل انلیس وہ کوئی اسپائنگ والا کیس ہو، جاسوسی کا کیس ہو. یہاں سویلینز اور وہ بھی سویلینز جن کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، ان کے ٹرائل کا کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بڑے فار ریچنگ ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے اب تک آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب کا ٹرائل اگر ہوتا ہے تو اس کے بین الاقوامی اثرات آئیں گے، اس کے بین الاقوامی جو ہے ری ایکشن آ سکتا ہے اس پہ. تو یہ اس کے جو فال آؤٹس ہیں سویلینز کے، اور وہ بھی پولیٹیکل سویلینز کے عدالت ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے. اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہی ہے. فائنلی سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن یہ بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہی ہے اسلام آباد میں، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہو رہی ہے. اس کے نتائج سے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے. اچھا صاحب یہ جو حکومت ہے اپنے الائز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے اور پیپلز پارٹی نے ابھی تک ساتھ ہی دیا ہے کہ اچھے کاموں میں جمہوریت کی اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم ساتھ دیں گے. لیکن جو پیپلز پارٹی پنجاب ہے ان کے بڑے ایشوز سامنے آ رہے ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے صدر پاکستان بھی اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی ملاقات وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے پانی کے ایشوز کو لے کر بھی. تو آپ دیکھتے ہیں یا تو یہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے اور حل تو ہوتے رہیں گے، یا پیپلز پارٹی بھی کسی موقف پر آ سکتی ہے، حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے اس کو لے کر؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہمیشہ سے ریلیشن شپ ہاٹ اینڈ کولڈ رہی ہے اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ آیا ہے، بہت سخت بیانات بھی آئے ہیں، پھر مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے. دونوں جو ہے وہ اس وقت ایک طریقے سے جو ہے تیسری قوت کے دباؤ میں ہیں، اور جب وہ وہاں سے کوئی چیزیں ہوں گی اس کے بغیر کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ مجھے لگتا نہیں، ماں سوائے اس کے کہ جو 6 کینال والا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت سینسیٹیو ہے اور آلریڈی سندھ کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے کافی مظاہرے اور پریشر ڈل رہا ہے. تو وہاں تو پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی اس مسئلے پر جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جا ہی نہیں سکتی. ایون فار دیٹ میٹر شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس مسئلے پہ نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں اس کا اسٹیک جو ہے وہ آ جاتا ہے. باقی جو مسائل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. باقی مسائل پنجاب میں آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو ہیں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے، وہ کوئی پارٹی کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، سچ ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے جس کی بنیاد پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بڑا لے آئیں گے، جو کہ میں نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بڑی سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی کے اندر. تو اگر مسلم لیگ نون نے ان کو اس حوالے سے کچھ ریلیف دے بھی دیا گیا تب بھی پیپلز پارٹی کوئی خاص کارنامہ پنجاب میں انجام نہیں دینے جاری، اور وہی جنوبی پنجاب. اچھا ایک پیش رفت یہ بھی صاحب پی ٹی آئی جی ڈی اے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور سندھ میں کچھ سیاسی ٹرف کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے. دوسری طرف ایم کیو ایم کے معاملے پر بھی ذرا اپنا انالیسس دیجئے کہ یہ کیا آفاق احمد کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذرا سی تیزی آئی اور وہ جو قومیت کا کارڈ ہے وہ بھی کھیلنے کی کوشش کی گئی. حکومت کیا انڈر پریشر آئی اس کو لے کر کہ 2 وزارتیں دے دی جس میں پتہ بھی نہیں ہے خالد مقبول کو کہ مصطفیٰ کمال کو ایک وزارت مل رہی ہے، وہ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتایا تھا خالد مقبول کو. تو ان معاملات پر بھی اپنا ذرا تجزیہ دیجیے. دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان کی اس وقت حالت بالکل ایسی ہے جو ایک نیو بورن بیبی کی حالت ہوتی ہے. اس وقت جو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ ریکورڈ ہی نہیں کر پا رہی جو اس سے بیک ٹو بیک لاسز ہوئے ہیں اس کو. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ کہیں سے وہ جماعت نہیں نظر آ رہی جس کے پاس 17 ایم این ایز ہیں. اب وہ کیسے ہیں وہ ایک الگ سوال ہے.
لیکن ایک بہت ہی کمزور جماعت کے طور پہ وہ فی الحال نظر آ رہی ہے اس میں. اور ظاہر ہے وہ ان کے اختلاف ہوتے بھی ہیں تو کوئی تھرڈ فورس جو ہے ان کے اختلاف کو ختم کروا دیتی ہے. ایک طرف کامران ٹسوری صاحب ہیں اور دوسری طرف باقی ماندہ ایم کیو ایم ہے. کامران ٹسوری صاحب آلموسٹ ایک ڈیفیکٹو لیڈر کے طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کے کام کر رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کی تو بہت ویک پوزیشن ہے. ایم کیو ایم انڈیپینڈنٹ سوچ کی حامل اس وقت جماعت نہیں ہے, اور اگر ان کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے بھی تو وہ اس کو لاگو نہیں کروا پاتے اس میں. یعنی اگر ان کے اندر یہ پارٹی کے اندر یہ ایک چل رہی ہے کہ جی خالد مقبول صاحب یا تو چیئرمین رہیں یا منسٹر رہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ مصطفیٰ کمال جو سب سے زیادہ یہ سوال اٹھا رہے تھے ان کو ہی منسٹر بنا دیا گیا. تو ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے. تو ایک فرجائل قسم کی اس وقت کولیشن ہے. پی ایم ایل این کا سارا زور یہ ہے کہ پنجاب کو ون اوور کیا جائے. ظاہر ہے پنجاب ان سے نکل گیا 2024 میں, ان کی حکومت ہونے کے باوجود جو بنی ہے انہیں پتا ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ پنجاب کو کیسے واپس لاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اقدامات کر رہی ہیں, شہباز شریف کر رہے ہیں, لیکن فی الحال جب کوئی الیکشن ہوگا پنجاب کے اندر, چاہے لوکل باڈیز ہو یا ادروائز, وہ ایک امتحان ہوگا موجودہ حکومت کا کہ وہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات دے رہی ہے, اس کے نتائج کیا. لیکن مذہب اس میں بھی جب ریسورسز آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس حکومتی مشینری موجود ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے انتخابات اس طرح شفاف ہو پائیں گے اس لیول پر؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا؟ جیسے بھی کروائیں تو صحیح بات ہے. جیسے بھی الیکشن تو کروائیں, اوور ڈیو ہیں لوکل باڈیز کے الیکشن. ہماری سیاسی جماعتوں کا, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ لوکل باڈیز پر یقین ہی نہیں رکھتی. گراس روٹ لیول تک جانا, اور جمہوریت ہے ہی, اساس ہی جمہوریت کی ہے. مذہب آپ کی موجودگی ہو اور ہم جمہوریت کی بات نہ کریں کہ کہاں کھڑی ہے جمہوریت, تو یہ غلط ہوگا. حدود و قیود میں رہتے ہوئے, پیکا ایکٹ میں رہتے ہوئے, ذرا اس پر بھی اپنا تجزیہ دے دیجئے. دیکھیے ہماری اب کیسے اس ملک کو ایک, یا ہم موجودہ نظام کو جمہوری کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میڈیا پر پابندی سخت سے سخت لگائی جا رہی ہیں, جہاں سپریم کورٹ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پہ نظر آ رہا ہے, جہاں پارلیمنٹ جو ہے ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تحت چل رہی ہو, اس ملک میں اس نظام کو آپ جمہوری نظام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سیمی آپ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے 8 فروری کا جو الیکشن ہوا, اس میں بہت سے لوگوں کا اپنے اپنے ویوز ہیں. 8 فروری کا جو الیکشن ہوا وہ ہونا چاہیے تھا اکتوبر 2023 میں الیکشن, آئین کے مطابق. 8 فروری 2024 کا الیکشن آئینی الیکشن نہیں تھا. وہ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر پہ ہوا تھا, جو چونکہ اکتوبر میں الیکشن, جو کہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی تھیں, تو آئین کے مطابق تو اکتوبر میں الیکشن ہوا. وہ نہیں ہوا, اس کی جو بھی وجوہات, الیکشن کمیشن نے بہت سا لیم سا ایکسکیوز دیا کہ جی پیسے نہیں ہیں, XYZ, الیکشن ملتوی کر دیے گئے. پھر سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس تھے, کہ جی بس 8 فروری کو آپ الیکشن کرا دیں. یہاں تک سننے میں آیا, اسی وقت سپریم کورٹ کے اندر ہی یہ سننے میں بھی آیا کہ جی اب اکتوبر کے بعد سے جو چیزیں ہوں گی وہ آئینی نہیں ہوں گی. تو ایک ایسے نظام میں جہاں الیکشن ہی ڈاؤٹ فل, اور پھر جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ ہم سب کو پتا ہے. 8 فروری بالکل ریزرو سیٹس کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں, دیگر آئی ڈی پٹیشنز پھنسی ہوئی ہیں جن کو ابھی تک ایسے میں جب ریاست کے چاروں ستون میں دراڑ نظر آ رہی ہو, ہم اس کو ایک مضبوط جمہوری نظام. تو یہ تو ٹرائیکاٹمی آف پاور کے لیے کیا گیا تھا, یہ تو 26ویں آئینی ترمیم ٹرائیکاٹمی آف پاور کے لیے کی گئی تھی کہ وہ سب اپنے حدود و قیود میں رہے. تو یہ ہوا کیا پھر؟ دیکھیں حسن, مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو 18ویں ترمیم بھی اسی لیے کی گئی تھی, تو وفاق سے صوبوں تک تو پاور آ گئی, لیکن اس 18ویں ترمیم میں یہ بھی لکھا تھا کہ صوبوں سے لوکل باڈیز تک جائیں گی, نیچے تک جائے گی گراس روٹ لیول پہ. وہ آ کے بلاک ہو گئی صوبائی حد تک. تو جہاں 18ویں ترمیم ہو جو پوری طریقے سے عمل نہیں کیا گیا جس پہ, جہاں 26ویں ترمیم ہو جس پہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے, جہاں ایک انتہائی متنازع پیکا ایکٹ لا کے میڈیا کو کمپلیٹلی کنٹرول کر لیا گیا ہو,
جہاں آئینی بینچ بنا کے یا سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کے درمیان ہم بس اب جی وقت ہمارے پاس کم، بس مجھے آپ سے مزید یہ جاننا ہے کہ یہ حکومت چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 5 سال پورے کرے گی، یہ سوال سب کا ہوتا ہے، آپ کا تجزیہ اس پر؟ دیکھیں یہ تو ایک تو حکومت کی اپنی کارکردگی پر ہے، پھر اپوزیشن کی کارکردگی پہ. اپوزیشن دباؤ بڑھانے کے قابل ہوگی تو شاید یہ سسٹم جو ہے ڈیریل کر جائے، اور یا یہ کہ ود ان گورنمنٹ، جو مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف از ناٹ پرائم منسٹر نواز شریف، تو پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھی وہ ہے. تو انٹل انلیس اپوزیشن کی طرف سے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ احتجاج سامنے نہ آئے یا حکومت کے اتحادی ان سے ٹوٹ جائیں، ورنہ مجھے حکومت کو کوئی بظاہر کوئی خسرہ نظر نہیں آ رہا. جی بہت شکریہ سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور تمام تر سیاسی معاملات پر